بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا قال ومن صلی المغرب فی الطریق لم تجزه عند ابی حنیفۃ ومحمد رحمہم اللہ تعالی وعلیہ اعادتها ما لم يطلع الفجر وقال ابو یوسف یجزیہ وقد اساء وعلى هذا الخلاف اذا صلى بعرفات لابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه اداها في وقتها فلا يجب اعادتها كما بعد طلوع الفجر الا ان التاخير من السنة فيصير مسيئا بتركه ولهما ما روي أنه عليه السلام قال لأسامة في طريق المزدلفة الصلاة أمامك معناه وقت الصلاة وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة فكان عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة۔ اور جس حاجی نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی تو حضرات طرفین کے یہاں وہ نماز اس کے لیے کافی نہیں ہوئی اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس کے لیے کافی ہے لیکن اس نے برا کیا، اور اسی اختلاف پر ہے جب اس نے عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ لی۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ اس نے مغرب کو اس کے وقت میں ادا کیا ہے تو اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، جیسا کہ طلوع فجر کے بعد، لیکن تاخیر کرنا سنت ہے، لہذا ترک سنت سے وہ شخص برائی کرنے والا ہوگا۔ اور حضرات طرفین کی دلیل و حدیث ہے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے مزدلفہ کے راستے میں یہ فرمایا تھا کہ نماز تمہارے سامنے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت سامنے ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاخیر کرنا واجب ہے، اور تاخیر اسی وجہ سے واجب ہے تاکہ مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو جمع کرنا ممکن ہو، لہذا طلوع فجر سے پہلے اس پر اعادہ واجب ہے تاکہ وہ شخص مغرب اور عشاء کو جمع کرنے والا ہو جائے، اور جب فجر طلوع ہو گئی تو اس کے لیے جمع کرنا ممکن نہیں رہا، اس لیے اعادہ ساقط ہو گیا۔ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاجی نے عرفات میں یا مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کہیں مغرب کی نماز پڑھ لی تو حضرات طرفین کے یہاں اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اس پر طلوع فجر سے پہلے اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نماز تو اس شخص کی ہو گئی، اس لیے اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، مگر چونکہ آج کی مغرب کو تاخیر کر کے اور مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا ہی سنت ہے، اس لیے ترک سنت کی وجہ سے یہ شخص گنہگار ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے مغرب کی نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا ہے، اور جو نماز وقت میں ادا کی جاتی ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا، جیسے اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد نماز پڑھے تو اس کا اعادہ بھی واجب نہیں ہے، البتہ سنت تاخیر کو اس نے ترک کر دیا، اس لیے اس حوالے سے وہ گنہگار ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، اور اسامہ بن زید نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول نماز پڑھ لیجئے۔ اس پر آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، یعنی نماز تمہارے سامنے ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر جمع بین الصلاتین کرنا ہے، اور آج کے دن مغرب کو مؤخر کر کے ہی پڑھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا واجب ہے تاکہ مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھا جا سکے۔ تو گویا 9 ذی الحجہ کو نماز مغرب کا وقت مؤخر ہے اور اس شخص نے اس کو پہلے پڑھا ہے، لہذا یہ وقت سے پہلے نماز پڑھنے والے کی طرح ہو گیا،
اور وقت سے پہلے ادا کرنے والے کو ادا کرنے والے کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس لیے اس شخص کی بھی نماز ادا نہیں ہوئی، اور اس پر طلوع فجر سے پہلے نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے تاکہ جمع متحقق ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے طلوع فجر کے بعد اعادہ صلاۃ کا حکم نہیں دیا، کیونکہ طلوع فجر کے بعد اعادے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ قال وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ لِرِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا يَوْمَئِذٍ بِغَلَسٍ وَلِأَنَّ فِي التَّغْلِيسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوفِ فَيَجُوزُ كَتَقْدِيمِ الْعَصْرِ۔ فرماتے ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو امام غلس میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائے، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تاریکی میں فجر کی نماز پڑھائی، اور اس لیے بھی کہ غلس میں فجر پڑھنے سے وقوف مزدلفہ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، لہذا یہ جائز ہے جیسا کہ عرفہ میں عصر کو مقدم کرنا جائز ہے۔ 10ویں تاریخ کے دن فجر کے مستحب وقت کا بیان۔ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو طلوع فجر کے بعد تاریکی ہی میں امام لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلس ہی میں لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آج کے دن مزدلفہ کا وقوف مقصود ہے، اور جلدی نماز ادا کرنے میں یہ وقوف کما حقہ حاصل ہو جائے گا، لہذا جس طرح وقوف عرفہ کے پیش نظر عصر کو اس کے وقت سے پہلے ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح وقوف مزدلفہ کے پیش نظر فجر کو غلس اور تاریکی میں پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نماز فجر تو غلس میں بھی اپنے ہی وقت میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ عرفہ میں عصر اپنے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ثم وقف معه الناس فدعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع يدعو حتى روي أن في حديث ابن عباس فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم۔ پھر امام وقوف کرے اور اس کے ساتھ تمام لوگ وقوف کرے اور امام دعا کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ وقوف فرما کر دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں یہ مروی ہے کہ آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی گئیں۔ فاستجیب له دعاؤه لأمته، یہاں تک کہ قتل ناحق اور مظالم کے حق میں بھی دعا مقبول ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جب امام فجر نماز فجر سے فارغ ہو جائے تو جبل قزح کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ اس کے پیچھے وقوف کرے، پھر امام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ دعائیں کرائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی ساری امت کے لیے دعائیں فرمائی تھی۔ پھر امام بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اخلاص کامل کے ساتھ دعائیں کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی ساری امت کے لیے دعائیں فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کی ساری دعائیں شرف قبولیت سے نوازی گئی تھی، یہاں تک کہ قتل ناحق اور مظالم کے متعلق مانگی جانے والی دعا عرفات میں تو رد کر دی گئی تھی، لیکن مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرما لیا تھا، اور یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم مظلوم اور مقتول کو اس قدر انعام و اکرام اور داد و دہیش سے نوازیں گے کہ وہ لوگ از خود ظالموں اور قاتلوں کو معاف کر دیں گے۔ ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم، وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنه ركن لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبمثله يثبت الركنية۔ ولنا ما روي أنه عليه السلام قدم زعفة أهله بالليل، ولو كان ركنا لما فعل ذلك والمذكور فيما تلا الذكر، وهو ليس بركن بالإجماع، وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه السلام من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه، علق به تمام الحج، وهذا يصلح أمارة للوجوب غير أنه إذا تركه بعذر
بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا۔ پھر ہمارے ہاں یہ وقوف واجب ہے، رکن نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر حاجی نے بدون عذر اسے ترک کر دیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ وقوف رکن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم عرفات سے واپس ہو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس جیسے فرمان سے رکن ثابت ہوتا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل میں سے کمزور لوگوں کو رات ہی میں بھیج دیا تھا، اگر وقوف مزدلفہ رکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت کردہ آیت میں ذکر موجود ہے، اور ذکر بالاتفاق رکن نہیں ہے، اور ہم نے وقوف مزدلفہ کا وجوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جانا ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف میں وقوف کیا، اس حال میں کہ اس سے پہلے وہ عرفات سے ہو آیا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمامیت حج کو وقوف مزدلفہ پر معلق فرمایا ہے، اور یہ تعلیق اس کے واجب ہونے کی علامت بن سکتی ہے، لیکن اگر حاجی نے کسی عذر کی وجہ سے وقوف مزدلفہ کو ترک کر دیا ہو، بعین طور کہ اسے ضعف ہو یا کوئی بیماری ہو یا حج کرنے والی عورت ہو اور ازدحام سے ڈرتی ہو، تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کی شرعی حیثیت اور اس کے تارک کے لیے حکم کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وقوف مزدلفہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں وقوف رکن ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے بلا عذر اس وقوف کو ترک کر دیا تو ہمارے یہاں اس پر دم ہوگا، اور شوافع کے یہاں اس کا حج ہی خراب ہو جائے گا۔ امام شافعی کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت سے وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ اس میں مشعر حرام کے وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مشعر حرام مزدلفہ میں ہے، لہذا اس آیت سے ذکر کا رکن ہونا ثابت ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ذکر مزدلفہ میں ہوگا اس لیے مزدلفہ میں رکنا اور وقوف کرنا بھی رکن ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ میں ضعیفوں اور کمزور لوگوں کو مزدلفہ کی رات ہی میں وہاں سے منی روانہ فرمایا تھا۔ اگر وقوف مزدلفہ رکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہ کرتے، کیونکہ رکن کی رکنیت تندرست اور ضعیف سب کے حق میں یکساں اور برابر ہے، اور عذر کے ساتھ بھی رکنوں کو چھوڑنا اور ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی کی پیش کردہ آیت اور دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں وقوف کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ذکر کا حکم دیا گیا، اور ذکر کسی کے یہاں رکن نہیں ہے، لہذا جب ذکر رکن نہیں ہے تو جس جگہ ذکر کیا جاتا ہے یعنی مزدلفہ اور اس کا وقوف وہ بھی رکن نہیں ہوگا۔ ہاں وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور اس وجوب کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ اس موقف یعنی مزدلفہ میں وقوف کیا اور اس سے پہلے اس نے وقوف عرفہ کر لیا تو اس کا حج مکمل ہو گیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تمامیت کو وقوف مزدلفہ پر موقوف کیا ہے، لہذا وقوف مزدلفہ حج کے لیے مکمل اور متمم ہو گیا، اور جو چیز کسی چیز کے لیے مکمل اور متمم ہوتی ہے وہ اس چیز کے لیے واجب ہوتی ہے، اس لیے وقوف مزدلفہ واجب ہوگا، اور بلا عذر اس کو ترک کرنے سے دم واجب ہوگا۔ لیکن اگر ضعیفی یا بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے کسی نے وقوف مزدلفہ ترک کر دیا تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر ہی کی وجہ سے اپنے اہل خانہ میں سے بعض افراد کو وقوف مزدلفہ کی تکمیل سے پہلے ہی منی روانہ کر دیا تھا۔ قال والمزدلفة كلها موقف الا وادی محصر لما روینا من قبل، فرماتے ہیں کہ وادی محصر کے علاوہ پورا مزدلفہ موقف ہے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم اس سے پہلے روایت کر چکے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے کی جگہ یہ بات تو پہلے ہی آ چکی ہے کہ وادی محصر کے علاوہ پورا مزدلفہ جائے وقوف ہے، اور اس وادی کے علاوہ پورے مزدلفہ میں جہاں بھی حاجی وقوف کرے گا واجب ادا ہو جائے گا۔ اس مسئلے کی دلیل بشکل حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔